عید ہے 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 عید ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن یہ عید کا دن کیسے ہے، یہ خوشی کا دن کیسے؟ عید معنی یعنی اس لحاظ سے جو خوشی کا دن جس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، پہلے تو ایک بات اور بتا دی جائے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ دن کس طرح سے خوشی کا، اور بہت سارے اس ایک آدھ وجوہات کے اندر کچھ تاریخی اختلافات بھی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان تاریخی اختلافات کو ہم اس کو بیس بنائیں اور کہیں کہ نہیں اس دن کو عید کے دن کے طور پر نہیں منانا چاہیے۔ تو پہلی وجہ اس کی ایک شمار یہ کی گئی ہے جس پہ علماء کے 2 گروہ بھی ہو گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو دن ہے ایک بڑے دشمن اہل بیت کی موت کا دن ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے دلائل کو بھی ظاہر کیا ہے۔ مثلا جیسے علامہ مجلسی انہوں نے زاد المعاد میں، اور وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایک بڑے دشمن اہل بیت کی موت کا دن ہے۔ اسی طرح سے مثلا شیخ صدوق ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑا دشمن اہل بیت اسی 9 ربیع الاول کے روز جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ شیخ صدوق بھی اس کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ جو سید ابن طاؤس اور ان کے بیٹے رضی الدین ابن طاؤس نے اسی 9 ربیع الاول کے دن اس دشمن اہل بیت کی روایت کو معتبر بھی قرار دیا، اور باقاعدہ انہوں نے زوائد الفوائد میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس دن کی تعظیم کی جائے اور اس دن کو روز اظہار خوشی و سرور قرار دیا جائے۔ اور جو سید ابن طاؤس، ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال، اس میں صفحہ 76 پر انہوں نے لکھا ہے اس بات کا کہ یہ دن ایسے افراد کی نابودی کا دن ہے کہ جنہوں نے خدا اور رسول کو حقیر سمجھا اور ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ تو واضح طور پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ ایسے افراد کے جو کہ غیر شیعہ ہیں، انہوں نے اس دشمن اہل بیت کی جو قتل کی تاریخ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ میں اختلافات ایک دم سے ہو گئے اس سلسلے میں کہ آخر کچھ کہتے ہیں فلاں تاریخ ہے، کچھ کہتے ہیں فلاں تاریخ ہے، وہ جن کا میں جان بوجھ کر اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں ان تاریخوں کا بھی۔ تو اس کو مشتبہ انہوں نے کر دیا تاکہ اس مخصوص دن لوگ خوشی کا دن نہ قرار دے دیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو صاحب جواہر شیخ محمد حسن، جن کی بہت مشہور کتاب ہے جواہر الکلام، باقاعدہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دشمن اہل بیت اسی 9 ربیع الاول کے دن ہی قتل ہوا ہے۔ البتہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو کہ اس مخصوص دن اس کی موت کے یا اس کے قتل کے قائل نہیں، بلکہ ایک اور تاریخ بتاتے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس وجہ سے ان تاریخی اختلافات کی وجہ سے ہم اس دن کو خوشی کا دن نہ قرار دیں، کیونکہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو زیادہ محکم ہیں کہ جن کی وجہ سے اس دن کو خوشی کا دن قرار دینا چاہیے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اتنے بزرگ علماء جن کے ابھی ریفرنسز دیے وہ اس بات کے قائل ہیں۔ البتہ زیادہ رجحان جو موجودہ زمانے میں مجتہدین ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ نہیں اس دن نہیں بلکہ کسی اور تاریخ کو وہ قتل ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک روایت ہے جس کو روایت احمد ابن اسحاق قمی کہا جاتا ہے، جس کی سند پر بھی علماء نے کافی بحث کی ہے۔ کچھ اس کو معتبر مانتے ہیں، کچھ اس کو غیر معتبر مانتے ہیں، اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے، اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید ابن طاؤس نے رضی الدین ابن طاؤس زوائد الفوائد میں اس روایت کو لکھا ہے، یعنی یہ جو روایت ہے احمد ابن اسحاق قمی کی۔
دیکھیے احمد ابن اسحاق قمی یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی یہ ان دونوں کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو دو راوی محمد اور یحییٰ نام کے، یہ 9 ربیع الاول کے دن احمد ابن اسحاق قمی جو کہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، ان دونوں اماموں یا تینوں اماموں کے ان کے گھر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، عراقی ایک کنیز باہر نکل کر آئی، کہا کہ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ کنیز نے کہا ہم احمد ابن اسحاق قمی سے ملنا چاہتے ہیں۔ کنیز نے کہا آج تو عید کا دن ہے اور وہ اعمال عید میں مصروف ہیں۔ اچھا، یہ دونوں اشخاص محمد اور یحییٰ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، عید کا دن؟ شیعوں کی تو 4 عیدیں ہیں، عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے، اور جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، یعنی خوشی منانے کا دن۔ کنیز نے کہا کہ احمد ابن اسحاق قمی نے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت نقل کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، یہاں رک کے ایک بات اور کہہ دوں گا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کنیز بھی اتنی زیادہ واقفیت علمی اعتبار سے رکھتی تھی کہ اس دن کو کے متعلق اس کو روایت بھی معلوم تھی اور تفصیل بھی، جو کہ وہ ان دو محمد اور یحییٰ کو ساری تفصیل جو ہے وہ بتا رہی۔ تو اس لحاظ سے عورتوں کی کتنی ذمہ داری ہے کہ علمی لحاظ سے ان کو کتنے مضبوط ہونا چاہیے۔ خاندان اہل بیت کی تو ہم کنیزوں اور غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے فصیح و بلیغ، اور 30 سال جو ہے وہ صرف قرآن سے فضا گفتگو کیا کرتی تھیں، اور اس کنیز کا بھی آپ نے حال سن لیا کہ اس کا نام بھی تاریخ کے اندر نہیں ہے، لیکن اس نے کس طرح سے روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اچھا، اب کہا کہ یہ دن، آج کا دن جو ہے 9 ربیع الاول، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم احمد ابن اسحاق قمی سے ملنا چاہتے ہیں۔ احمد ابن اسحاق قمی ان دونوں افراد سے ملنے کے لیے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو اس حالت میں، یعنی بہترین لباس، بہترین خوشبو؟ کہا کہ ہاں، آج 9 ربیع الاول ہے اور عید کا دن ہے، اور میں ابھی اس عید کے دن کے غسل سے فارغ ہوا ہوں، اور اسی دن 9 ربیع الاول کے دن جب میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ہاں جو ہے وہ انگیٹھی سلگ رہی تھی، اور وہاں تمام ان کے گھر کے افراد، امام کے گھر کے افراد اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشبو لگائے ہوئے تھے۔ جب میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، آج کوئی کیا تازہ یوم مسرت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، آج 9 ربیع الاول کا دن ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے اور ہمارے ماننے والوں کے لیے آج کا دن یوم عید ہے۔ اور پھر امام نے اس دن کو یوم عید کے طور پر منانے کے لیے ایک طویل جو ہے وہ روایت اس سلسلے میں جو ہے وہ پیش کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ حذیفہ یمانی ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ حذیفہ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین 9 ربیع الاول کے دن پیغمبر کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں،
ان کی طرف دیکھ کر پیغمبر مسکرائے اور فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، آج کا دن تمہارے لیے برکت اور سعادت کا دن ہے، 9 ربیع الاول کا دن۔ پیغمبر مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ اس روز خدا اپنے اور تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہاری ماں کی دعا کو قبول کرے گا۔ باقاعدہ یہ پیغمبر نے جملے ارشاد فرمائے۔ علماء نے اس واقعے کو لکھ کر ایک بات اور بیچ میں بیان کی ہے کہ غالباً یہ وہ بددعا تھی کہ جب فدق کے قضیے میں ایک شخص نے فدق کی جو دستاویز تھی اس کو پارا پارا کیا تھا، تو حضرت زہرا نے فرمایا تھا، اس کو ایک بددعا دی تھی کہ خدا تیرے شکم کو پارا پارا کرے۔ کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس دن خدا ہمارے شیعوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تفصیلی روایت جو ہے وہ اس سلسلے میں امیر المومنین نے پیش کی، جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے کہ امیر المومنین نے حذیفہ سے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ میرے سردار رسول کے پاس آئے تھے تو میں اور حسنین آپ کے ساتھ کھانا نوش کر رہے تھے۔ حذیفہ نے کہا اے رسول کے بھائی، ہاں ایسا ہی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے اس 9 ربیع الاول کے دن آل رسول کے عین مطابق اقرار لیا، اور میں اس دن کے 72 نام جانتا ہوں۔ حذیفہ نے کہا یا امیر المومنین، اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے وہ اس دن کے وہ نام عطا فرمائیں جو 9 ربیع الاول کے نام ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین نے وہ نام بتانا شروع کیے کہ یہ سکون کا دن ہے، یہ غم سے نجات کا دن ہے، یہ دین غدیر ثانی ہے، یہ بدلہ لینے کا دن ہے، یہ بوجھ اتارنے کا دن ہے، یہ سب سے بہتر دن ہے، یہ قلم اٹھانے کا دن ہے۔ اب اس کے اوپر ہماری تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ پہلے دن کا دن ہے، یہ عافیت کا دن ہے، یہ برکت کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے، یہ اللہ کی اکبر عید کا دن ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے، یہ وفا کا دن ہے، یہ شرط کا دن ہے، یہ کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے یعنی غم ختم کرنے کا، یہ ظلم کے پچھتانے کا دن ہے، یہ مصافحہ اور ملنے ملانے کا دن ہے، یہ شیعوں کی خوشی کا دن ہے، یہ توبہ اور انابت کا دن ہے، یہ زکوٰۃ عظمیٰ کا دن ہے، یہ عید فطر ثانی ہے، یہ راضی ہونے کا دن ہے، یہ اہل بیت کی عید کا دن ہے، یہ بنی اسرائیل کا فرعون پر کامیابی کا دن ہے۔ اس دن اللہ شیعوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، یہ نیکی بھیجنے کا دن ہے، یہ زیارت کا دن ہے، یہ منافق کے قتل کا دن ہے، یہ وقت معلوم کا دن ہے، یہ اہل بیت کے سرور کا دن ہے، یہ شاہد و مشہود یعنی گواہی دینے والے اور جس کی گواہی بیان کی گئی ہے اس کا دن ہے، یہ ظالم پر عذاب کا دن ہے، یہ دشمن پر قہر الہی گرنے کا دن ہے، یہ گمراہی کو منہدم کرنے کا دن ہے، یہ متنبع ہونے کا دن ہے، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ زہرا کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ منافق کی حکومت کے خاتمے کا دن ہے، یہ ادائیگی کا دن ہے، یہ مومن کو آرام ملنے کا دن ہے، یہ مباہلے کا دن ہے، یہ مفاخرے کا دن ہے، یہ قبولیت اعمال کا دن ہے، یہ معزز دن کا دن ہے، یہ مظلوم کی کامیابی کا دن ہے، یہ زیارت و محبت کا دن ہے، یہ گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنے کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا دن ہے، یہ نیک عمل کے کشف کا دن ہے، یہ واعظ و نصیحت کرنے کا دن ہے، یہ عبادت کرنے کا دن ہے، اور یہ سر تسلیم خم کرنے کا دن ہے۔ درود بھیجیے محمد۔